یہ میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ استغفار کے کتنے بینیفٹس ہیں، کتنے فائدے ہیں، آج اس ویڈیو میں آپ لوگ سمجھ سکیں گے۔ آپ لوگ جو سوچتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ہمیں استغفار کا کہتے رہتے ہیں، آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سب بتا دوں گا کیوں کہتا ہوں استغفار کا، اور کتنے فائدے ملتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اگر یقین نہ آئے تو آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ایک کام ضرور کرنا آپ لوگوں نے، ویڈیو دیکھتے ہوئے استغفار کی تسبیح ایک آپ نے لازمی ختم کر لینی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ عبداللہ بھائی کیوں استغفار کے اوپر اتنی ویڈیوز بناتے ہیں اور سب کو استغفار کا کہتے ہیں۔ وجہ سمجھ میں آ جائے گی، کتنے فائدے ہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، علم الانسان ما لم يعلم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے میری زندگی تبدیل ہوئی، کس طرح سے مجھے فائدے ملنا شروع ہوئے، کیوں میں نے استغفار کرنا شروع کیا، اور کس نے مجھے کہا تھا۔ ایک کام کریں آپ لوگ، ایک تسبیح لیں اور استغفر اللہ، میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں بات کرتا جاؤں گا، آپ استغفر اللہ لازمی پڑھیں۔ آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے اور مجھے بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، میرے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں کیسے روزانہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے سے میری زندگی بدل گئی۔ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا، مشکلیں، پریشانیاں، قرضے، بیماری، رزق کی تنگی، بندشیں، ہر چیز میں یہ سوچتا رہتا کہ یار یہ بندش ہے، یہ کسی نے کچھ کروا دیا، یہ کروا دیا۔ یہ سب آفتیں مجھ پر آئی ہوئی تھی، بلائیں مجھ پر آئی ہوئی، میں بڑا پھنسا ہوا، آزمائشیں چل رہی تھی، میں بھی ان سب آزمائشوں میں گرا ہوا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا اور میری زندگی ویسی رہی نہیں، پھر زندگی بالکل چینج ہو گئی۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، میں نے جو بزنس شروع کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ بزنس میں تقریباً آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں 2004 سے بزنس کر رہا تھا، 2020 میں 21 میں میرا بزنس ختم ہو چکا تھا، اور بزنس جو ختم ہوا، یہ شروع سے بتا رہا ہوں، بزنس جو ختم ہوا تو یقین مانیے اتنا قرضوں میں جگڑ چکا تھا میں، ہر وقت سر کے اس حصے میں درد ہونا، پریشانی میں رہنا، ڈپریشن میں رہنا، بیماریوں نے گھیر لیا تھا بہت بری طرح سے۔ جس نے جو کچھ کرنا تھا، کروانا تھا، کروا لیا۔ میں بہت بری طرح سے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، قرضے میں آ گیا۔ اب قرضے سے باہر نکلنا تھا، بیماریوں سے باہر نکلنا تھا، اس کے لیے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، میں بھاگ رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کی طرح میں بھی یہی کام کر رہا تھا، میں عاملوں کے پاس بھاگ رہا تھا، میں روحانی علاج کرنے والوں کے پاس بھاگ رہا تھا، میں بزرگوں کے پاس نہیں گیا، میں بڑا غلط راستے میں، یعنی کہ میں بس ہر کوئی یہ بتا دے کہ اس نے جادو کیا ہوا، اس نے کیا ہوا، یہ کیا ہوا ہے، اور یہ مسئلے مسائل تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ کرو، اتنے پیسے لگیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کے ٹوپی ڈرامے ہیں۔ حقیقتاً بتا رہا ہوں، میں تھک چکا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے۔ پھر ایک دن میرے والد صاحب نے ایک بزرگ کے پاس بھیجا، ان کے بہت یعنی کہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست بھی تھے وہ۔ انہوں نے کہا، مجھے پڑھنے کے لیے دیا اور دم کر کے پانی پینے کے لیے کہا، مجھے کہا کہ یہ چیزیں پڑھنی ہے آپ نے، میں نے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کیا چیزیں پڑھنے کے لیے دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ پڑھو اور دم کر کے بھی پانی پیو، اور اس کے علاوہ مجھے استغفار کا کہا۔ یقین مانیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شروع کرنے سے پہلے میرے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہوئی تھی، ان کا کیا ہوا یہ آپ لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ میں نے یقین مانیے جو میرا گھر تھا وہ بیچا قرضہ اتارنے کے لیے، جو مجھ پر قرضہ چڑھ چکا تھا، بیماریوں نے گھیر لیا، قرضہ چڑھ چکا، کووڈ لگ چکا تھا، ہر طرف سے پھنس چکا تھا میں، یعنی نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا میرے پاس۔ میں نے گھر بیچا، گاڑی بیچی، پھر اس کے بعد میں بزرگ کے پاس گیا اور قرضہ ورضہ اتارا، تھوڑا بہت قرضہ رہ گیا تھا اس کے باوجود، لیکن میں نے ان بزرگ کے پاس گیا اور مولانا شمس الرحمن دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک ان کی صحت میں اضافہ فرمائے،
کو خوب صحت و تندرستی عطا فرمائے. یار یہ بندہ بہت بزرگ ہوں گے, بہت سارے ہوں گے, لیکن یار میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی اچھا انسان پایا, بہت ہی اچھے پائے کے بزرگ ہیں. انہوں نے مجھے جس طرح سے ڈیل کیا, مجھ سے جس طرح سے باتیں کی, اللہ پاک ہمیشہ ان پر اپنا رحم فرمائے, اپنا کرم فرمائے. اللہ پاک خصوصی رحم و کرم فرمائے ان پر, اپنی رحمتیں برسائے ان پر اور ہم سب پر. انہوں نے جو مجھے کہا کہ یہ پڑھنا ہے اور دم کر کے پینا ہے اور استغفار کی طرف آ جاؤ, استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دو. پہلا ہفتہ گزرا, دوسرا ہفتہ گزرا, میں علاج کی بات نہیں, ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ میں کرائسس سے کیسے نکلا باہر, اس کے اوپر, ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میرا علاج جو ہوا تھا اس کے اوپر ایک ویڈیو بن چکی ہے. آج صرف استغفار کا ٹاپک ہے, استغفار کی بات کروں گا. پہلا ہفتہ گزرا, کوئی خاص فرق نہیں پڑا. دوسرا ہفتہ گزرا, میں استغفار کر رہا ہوں, نماز کی طرف آہستہ آہستہ آ گیا. فرائض سے شروع کیا, میں نے فرض نمازیں پڑھنا شروع کی. پہلا ہفتہ گزرنے کے بعد کوئی خاص فرق نہیں آیا, مصیبتیں پریشانیاں اور مزید بڑھ گئی. میں بڑا گھبرا گیا, یقین مانیے میں بڑا بری طرح سے گھبرا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ تو میں پڑھ رہا ہوں اور ایسا ہو رہا ہے. میں نے چھوڑ دیا. میں پھر گیا ان کے پاس, میں نے ان سے بات کی, ان سے سب کچھ, تو وہ مسکرانے لگے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بیٹا اس طرح سے نہیں, یہ چھوڑنا نہیں ہے, آپ کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں بھی بہت آئیں گی لیکن چھوڑنا نہیں ہے, بس پڑھتا رہا. 3 مہینے میں نے لگاتار پڑھا ہوگا, جہاں تک مجھے آئیڈیا, 90 دن کی بات کر رہا ہوں میں. 3 مہینے روزانہ استغفار 1200 مرتبہ میں نے ایک عادت بنا لی. اس کے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آتا تھا. 2 ہفتے, 3 ہفتے, 4 ہفتے, 3 ہفتے کے بعد, 4 ہفتے کے بعد میں نے دیکھا میری زندگی میں تبدیلی آنے لگ گئی. سب سے پہلے جو ہے مجھے ذہنی سکون ملنے لگا. اس کے بعد میری بیماریوں میں فرق آنے لگا. علاج بھی چل رہا تھا, ایسا نہیں ہے علاج نہیں, جو صورتیں پڑھنے کے لیے دی تھی وہ پانی پہ دم کر کے پی رہا تھا میں. علاج وہ چل رہا ہے اپنا. مجھے ذہنی سکون ملنے لگ گیا, باڈی میں ایک طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگی. میں نے کہا یار اب میں بہتر ہونے لگا ہوں. میں نے اور زیادہ جستجو اور زیادہ لگن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. ناغا نہیں کیا کوئی ایک دن بھی, 90 دن میں پڑھتا رہا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے پاس جو ہے کچھ ہی ٹائم میں یعنی کہ وسائل ملنے لگے. اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں میں, وسائل کیسے ملنے لگے. جب میں قرضہ میں نے بتایا جیسے کہ تھوڑا سا رہ گیا تھا میرا, تو وہ تھوڑا سا قرضہ, وہ پارٹیز جو میں موبائل کا کام کر رہا تھا وہ پارٹیاں مجھے تنگ کر رہی تھی. موبائل باکس پیک کا کام تھا, نیو موبائل کا, تو بڑا تنگ کر رہی تھی, پیسہ مانگ رہی تھی. ان کا بقایا, ان کو پتا اتنا پیسہ اتر چکا ہے, اس کے باوجود وہ پھر بھی مجھے پریشان کر رہے تھے. میں بڑا پریشان تھا, استغفار کر رہا تھا کہ میرا پلاٹ ایک ہے وہ بک جائے کسی طرح, اور میں کسی بھی طرح میں پریشانی سے باہر نکل آؤں. بس مجھے پریشانی سے باہر آنا تھا. مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی میں کھاؤں گا کیا, میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے. مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی کہ میرے بچے کیا کھائیں گے, کوئی ٹینشن نہیں تھی. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, وہ کھلائے گا. زندگی دی ہے وہ ضرور کھلائے گا, میں اس کا وعدہ ہے. میں بھائی اسی طرح سے زندگی چلتی رہے, میں استغفار کرتا رہا. میں نے تقریباً 4 ہفتے کیے ہوں گے, 5 ہفتے میرا پلاٹ بیچنے کی کوشش میں لگا رہا, کوئی ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا. اچانک جہاں میرا پلاٹ تھا, نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 کی بات کر رہا ہوں, آج بھی آپ معلوم کر سکتے کہ پلاٹ کس کے نام پر تھا پہلے. وہاں سے مجھے کال آتی ہے, آپ اپنا پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں, سننے میں آیا. میں نے کہا جی. ہیڈ آفس سے کال آئی خود ہی, حالانکہ کتنے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس میں گیا ہوں, کوئی نہیں خرید رہا تھا, کوئی ان کے پاس پارٹیاں بھی نہیں لگ رہی تھی. انہوں نے مجھے بلایا, یقین کریں بلایا. دوسرے دن میں اس چکر میں تھا کہ انسٹالمنٹ پہ نکل جائے, کہ میں کمپنی کو جو پیسہ دینا ہے تھوڑا سا رہ گیا, ان کو انسٹالمنٹ باندھ دوں کہ یار مہینہ 50-60 ہزار روپے لے کر جان چھڑاؤ میری. لیکن ایسا نہیں ہوا کیا سین. استغفار کی برکت دیکھو آپ, اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں یہ دیکھو. بھروسہ کرنا سیکھو, کامل یقین کے ساتھ پڑھنا سیکھو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. مجھے کال آتی ہے اور میں جاتا ہوں ان کے پاس, ان سے میٹنگ ہوتی ہے, اور مجھ سے کہا کہ آپ نے کتنے میں لیا. میں نے کہا بھائی یہ رہی فائل. میں نے کہا میں اتنے میں ہی چلے جائے, لاس ہو جائے مسئلہ نہیں, تھوڑا 19-20 میں کر لوں گا سر.
मुझे बेचना है बस किसी तरह, मैं बहुत क्राइसिस में हूँ, तो आप कितने टाइम में पैसे देंगे? पार्टी सामने बैठी थी, उन्होंने पार्टी को सामने, उन्होंने कहा कि जो हेड ऑफिस के नाम भूल गया उनका मैं, दबीर नाम था आई थिंक, उन्होंने कहा कि भाई मसला नहीं है, आपको पेमेंट कल मिल जाएगी पूरी। वो उसी वक्त शॉक्ड हो गया। मैंने तो ये सोचा था 2-3 साल लगेंगे पैसे मिलने में, 2 साल नहीं तो 1.5 साल लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए उन्होंने कहा कल आकर आप चेक ले जाइए। पार्टी से कहा बिल्कुल सही है ना भाई, ऐसा ही है, आप चेक दे रहे हो उनको कल? बोला हाँ ठीक है, कैश का चेक देंगे। मजे की बात हो, मैं खुद परेशान इस चीज में। मैं घर आया हूँ, फौरन नवाफिल अदा किए, अल्लाह के हुजूर खूब दुआ मांगी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, रोने लग गया, रो रहा था, मैं बता नहीं सकता। यकीन मानिए, कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मैं ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ, ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ। ये वीडियो में ऑन एयर, मुझे पता है वीडियो वायरल हो जाती, कुछ नहीं पता होता, लेकिन मैं ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ आप सोच नहीं सकते। जिंदगी में मैं ऐसे मराहिल से, अल्लाह पाक किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए, जेब में पैसे नहीं होते थे, दिल चाहता था किस, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे वीडियो में, दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ फिनिश कर दूं। समझ रहे होंगे आप लोग, लेकिन जब इस्तिग़फ़ार शुरू किया, हिम्मत हिम्मत हौसला, हिम्मत हौसला, ये मेरी जिंदगी में बहुत तेजी से बढ़ा। मुझे इसका बेहतरीन फायदा मिलने लगा, जो मैं सब कुछ खत्म करने के चक्कर में था। जिस तरह आज लोग खत्म करने के चक्कर में, यकीन कीजिए मेरे हाथों के बाल देखे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिस तरह लोग आज सब कुछ खत्म करने के चक्कर में, फैमिली, खुद को, हर चीज को, शायद ये बातें मेरे जहन में भी आती थी, लेकिन इस्तिग़फ़ार मुझे जब कहा, मैंने पढ़ना शुरू किया 1200 मरतबा, 4 हफ्ते बाद बता रहा हूं, मुझे ये मेरा प्लॉट का मसला हल हुआ 3 से 4 हफ्ते बाद। इसके बाद अब चलो कर्जा उतार दिया, अब क्या करें, रोजगार का कोई सिलसिला नहीं, क्या करोगे आप? फिर परेशानी है ना, अब परेशानी के दिन गए, अब परेशानी के दिन गए, अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हुई, अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते, अल्लाह का वादा है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती, इसका वादा है, रिस्क का वादा कर रहा है वो, माल का, माल क्या है, वादा कर रहा है, औलाद का वादा यानी बेटों का वादा, बागात देगा, नहरें जारी करेगा। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। यार पता क्या है, हमें माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो माफ फरमा देता है। गुनाहों की वजह से भी मुसीबतें आती हैं, जो मुझे अच्छे से जानते होंगे मेरी 4 साल पहले क्या लाइफ थी, किस तरह से था, 3-4 साल पहले 2020-21 तक में कैसा था, अच्छे से जानते होंगे। कोई नमाज ना पढ़ना, दीन पढ़ना चलना, दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, कोई टोपी वगैरह नहीं, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मौलवी बन के बैठ जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम अपने अल्लाह को राजी करना सीख लो। फिर इसके बाद क्या हुआ, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुझे कॉल आती है, आप अब्दुल्ला भाई हैं? मैंने कहा जी। उस वक्त मैंने न्यू यूट्यूब पे चैनल बना लिया, उस वक्त यूट्यूब पर न्यू चैनल बनाया मैंने अपना, बहुत कम सब्सक्राइबर, देखने वाले कम, बड़ा परेशान था। और ऐसे ही कि यार लोगों को मैं बताऊं कि इस्तिग़फ़ार मैंने किया तो क्या हुआ, क्या फायदे हुए, मैंने इसलिए सोचा हुआ था कि यार बनाऊंगा मैं वीडियो, और बनाना शुरू किया मैंने। लोग देखने लगे, आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे। कॉल आती है एक दिन, आप अब्दुल्ला भाई बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है कॉल नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स हो जाती है, इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, सब मैसेज का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होता। खैर कॉल आती है और मुझे कहा जाता है कि अब्दुल्ला भाई एक
کام تھا آپ سے. میں نے کہا جی بولے. بولا آپ ویڈیوز بناتے ہیں؟ میں نے کہا جی ویڈیو بناتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں آپ اور کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا فی الحال کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, نہ کہیں سے انکم ہے میری نہ کچھ ہے. وہ اس سے سب پوچھنے لگے آپ کی انکم کہاں سے ہے. میں نے کہا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں فلاں کنٹری سے بات کر رہا ہوں, میرا نام نہ لیجیے گا کسی کو, نہ کبھی زندگی میں ویڈیو میں بتائیے گا میرا نام لے کر. آپ ایسے ہی کبھی بھی بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں, میرا نام نہیں لیجیے گا, کنٹری کا نام بھی نہیں بتائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ بولے آپ سے ایک کام ہے, میرا ایک بھائی آئے گا, وہ آپ کو ایک خط دے گا. خط بولا باقاعدہ, لیٹر دے گا, ایک لیٹر دے گا. وہ لیٹر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا, پھر میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا. میں نے کہا اللہ خیر کرے بھائی, کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں؟ تو بولا نہیں عبداللہ بھائی آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اللہ پر توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سنتے جاؤ بھی, مزہ آئے گا, روح کو سکون ملے گا تمہاری. بولا 2 دن میں بھائی پہنچ جائے گا. میں نے کہا بولا فلاں سٹی سے آئے گا, پاکستان کی فلاں سٹی سے آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2-3 دن بعد میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور مجھ سے انہوں نے سلام دعا کرتے, دروازے پر آ کر سلام دعا کرتے, عبداللہ بھائی میں اس سٹی سے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ لفافہ لیٹر جو ہے بیٹا مجھے کسی پوسٹ کے ذریعے بھی مل سکتا تھا. بولا نہیں, یہ ہمیں ڈائریکٹ پہنچانے کا بولا گیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے لے لیا, بات زیادہ نہیں کی, وہ چلے گئے صاحب, پانی پیا اور چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا, میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. کیا تبدیلی آنا شروع ہوئی؟ وہ بندے کی کال آتی ہے دوبارہ, آپ کو لفافہ موصول ہو گیا. میں نے کہا جی. بولا لیٹر, عبداللہ بھائی اس کو کھول لیجئے اور پڑھ لیجئے. میں نے کہا بھائی ایسے میسج میں بتا دیتے, آپ واٹس ایپ پہ بتا دیتے, کال کر کے بتا دیتے, کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بولا نہیں آپ اس کو کھول لیجئے. اچھا, میں نے باکس تھا, لیٹر نام کا تھا, باکس تھا, میں نے کھولا, اس میں پیسے. ابھی کون کروا رہا؟ اللہ پاک کروا رہا ہے. نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں. میں بات سمجھانے کی کر رہا ہوں. مجھے کہا گیا کہ اس میں ایک انویلپ کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے, اور مجھے ایک انویلپ تھا, میں نے انویلپ کھولا, اس میں ایک لیٹر تھا, اس میں وہ بولا پڑھیں آپ. میں نے پڑھنا شروع کیا, فون پر ہی, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اپنا ایک کاروبار کرنا ہے. میں پریشان, میں نے کہا باس آپ ہے کون, مجھے بتائیں آپ کو ہے کون, میں تو آپ کو جانتا نہیں, میں ایسا رکھ نہیں سکتا. انہوں نے بہرحال قسمیں وغیرہ دی, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, آپ رکھ لیجیے, آپ یہ رکھ لیجیے, کوئی ادھار نہیں ہے, کبھی زندگی میں آپ کو دوبارہ کال نہیں کروں گا. میں یقین مانیے سچ بتا رہا ہوں, میں نہیں جانتا کون بندہ تھا. آج ان صاحب کے پیسے ریڈی ہیں, شاید ایک بار تصویر دیکھی, لیکن وہ آج تک پیسے واپسی کا تقاضا نہیں کیا. انہوں نے لاکھوں میں اماؤنٹ تھی. اس کے بعد یعنی کہ میری زندگی چینج ہونا شروع ہوئی. یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ابھی 90 ڈیز کمپلیٹ ہونے میں کوئی میرے خیال میں 10-12 دن تھے. بات کو سمجھیے گا, ان 90 دنوں میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا آپ یہ سوچو. مجھے احساس ہوا کہ یار یہ سب محض اتفاق نہیں تھا, یہ صرف استغفار کا اثر تھا. اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں, اللہ کا کرم ہوا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں نے جیسے کہ ابھی آیت کا بتایا, اللہ نے خود وعدہ کیا ہے نا یار, تو وہ کیسے بندے کو اکیلا چھوڑ دے گا جب بندہ استغفار کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, مانگ رہا ہے, تہجد میں مانگ رہا ہے. کیسے اللہ پاک اکیلا چھوڑ دے گا؟ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا. آج بھی میں جب کسی کو پریشان دکھتا ہوں, یقین مانیے صرف اپنا بھائی اپنی بہن سمجھ کر. کیوں کہتا ہوں میں آج کہ میں ہوں آپ سب کا بھائی, آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں, میں کیوں کہتا ہوں آج بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں, بہن سمجھتا ہوں. صرف ایک ایڈوائز دیتا ہوں, استغفار کرنا شروع کر دو. کیوں؟ زندگی پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگے گی, صرف اللہ پہ یقین کر لینا بس. بہت آئیں گی پریشانی شروع میں, شیطان روکتا ہے, حقیقتاً بتا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, وہ سب کچھ مل جائے گا تمہیں, تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اس پہ آیت یاد ہوگی, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ پر توکل کر لیتا ہے, اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ میں استغفار کا اس لیے کیا, کیونکہ استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, مشکلات دور کرتا ہے, آپ کو بیماریوں سے نکالتا ہے, اور دل کو سکون دیتا ہے, دماغ کو سکون دیتا ہے, آپ فریش ہو جاتے ہیں.
اگر آج آپ میری اس ویڈیو سے متاثر ہوئے ہیں، آپ نے آج سے ہی استغفار شروع کرنا ہے. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے. کمنٹ میں لازمی استغفر اللہ لکھ دیجئے. دل سے کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ لکھ دیجئے. جتنے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگوں کے پاس بھی میری ویڈیو جا رہی ہے، سب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، استغفر اللہ لکھیے. آپ لوگ استغفار کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں تو مجھے بھی اس کا ثواب ملنا ہے. آج الحمدللہ اتنا پرسکون ہوں. ہاں چھوٹی موٹی مصیبتیں یہ آتی رہتی ہیں، بیماری بھی آتی رہتی ہے، بخار بھی ہوتے ہیں، کھانسی بھی، نزلہ بھی، زکام بھی، کبھی کبھی کام میں فرق اپ ڈاؤن آتا ہے. یہ کاروبار کا حصہ ہے، اس میں رونا دھونا نہیں چاہیے، اس میں پریشان نہیں ہو. آج الحمدللہ بہت سیٹ، اللہ کا شکر ہے. گھر سکون سے چل جاتا، اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا عطا فرمائے.